بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو کس طرح فتح کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ سلطان محمد فاتح ایک شہر کا گورنر ہونے کے باوجود بھی ایک مولوی نے اس کو بڑی محفل میں ڈنڈوں سے کیوں مارا؟ اس کی مکمل تفصیل اس ویڈیو میں بتائی جائے گی اور یہ ویڈیو 3 اقساط پر مشتمل ہوگی۔ قسطنطنیہ دنیا کے اہم ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی بنیاد 330ویں بزنطینی شہنشاہ قسطنطین اول نے رکھی۔ اس کو پوری دنیا میں ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی، حتیٰ کہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر پوری دنیا ایک ملک ہوتی تو قسطنطنیہ اس قابل تھا کہ اس ملک کا دارالحکومت بنتا۔ جب سے اس شہر کی بنیاد پڑی، یہ بزنطینیوں کا دارالحکومت رہا۔ یہ دنیا کے عظیم ترین اور اہم ترین شہروں میں سے تھا۔ جب مسلمانوں نے بزنطینی سلطنت کے ساتھ جہاد شروع کیا تو اس شہر کو اس جنگ میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی مواقعوں پر اس کی فتح کی بشارت دی۔ ان میں سے ایک موقع غزوہ خندق میں پیش آنے والا مشہور واقعہ ہے۔ اس لیے مسلمان خلفاء اور اسلامی عساکر کے کئی قائدین مختلف ادوار میں اس کو فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے تاکہ بشارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں پوری ہو کہ قسطنطنیہ جس شخص کی ہاتھ پر فتح ہوگا وہ امیر ترین امیر ہوگا اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے عساکر اسلامیہ کے ہاتھ اس کی طرف بڑھتے رہے۔ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلا حملہ 44 میں ہوا، لیکن یہ حملہ کامیاب نہ ہوا۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کئی دوسرے حملے بھی ہوئے، لیکن سب ناکام رہے۔ اسی طرح اموی سلطنت نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے ایک اور کوشش کی۔ یہ حملہ عمومی دور کا سب سے بڑا حملہ شمار ہوتا ہے۔ یہ حملہ سلیمان بن عبد الملک کے دور حکومت میں 98 میں کیا گیا۔ شہر قسطنطنیہ پر حملوں کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ عباسی خلافت کی ابتدائی دور میں دولت بزنطینی پر بہت زیادہ حملے ہوئے، لیکن کوئی حملہ کامیاب نہ ہوا۔ نہ تو قسطنطنیہ فتح ہوا اور نہ ہی اس کی دفاعی پوزیشن کو کچھ زیادہ نقصان پہنچا۔ بالخصوص ہارون الرشید کے عہد خلافت میں 190 سن عیسوی کو جو حملہ ہوا، اس نے اس حکومت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد ایشیائی کوچک میں کئی اسلامی ریاستیں ابھری، جن میں سلجوقی ریاست بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ سلطنت ایشیا کوچک تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا فرما رواں سلطان الپ ارسلان بڑا بہادر مجاہد تھا۔ اس نے 1070 میں ملازکرت کی جنگ میں روم کے بادشاہ کو شکست فاش کر کے قسطنطنیہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس جنگ میں شاہ روم بذات خود اسیر ہوا اور ایک مدت بعد ایک شرط پر چھوڑا گیا کہ وہ سلطان سلجوقی کو سالانہ جزیہ ادا کرے گا، اور یہ بات اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ روم کے بہت زیادہ علاقوں نے مسلم سلجوقی ریاست کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ عظیم سلجوقی سلطنت کے کمزور ہونے کے بعد کئی ریاستیں سامنے آئیں، جن میں سے سلجاقہ روم بڑی شہرت کی حامل تھی۔ اس کی حکومت ایشیا کوچے کے علاقے میں تھی اور اس کی حدود کو مغرب میں بحریہ سواحل تک پھیلی ہوئی تھی، اور عثمانیہ کی حکومت اس کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ 18ویں صدی ہجری 14ویں صدی عیسوی میں سلجاقہ روم کی جگہ عثمانیوں نے لی اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوشش ایک بار پھر سے شروع ہو گئی۔ اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب بایزید، جو الصاقہ کے نام سے معروف تھے، نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوشش کی، اور 1393 صدی عیسوی میں بڑی شدت سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ سلطان نے شہر کا محاصرہ اس شدت سے کیا کہ بزنطینی شہنشاہ سے مذاکرات کے دوران یہ مطالبہ کیا کہ وہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دے، لیکن وہ ڈال مٹول سے کام لیتا رہا اور مذاکرات کو طول دے کر اسلامی فوجوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے یورپ سے مدد طلب کرتا رہا، اور قریب تھا کہ بایزید قسطنطنیہ کو فتح کر لیتا۔ لیکن اسی اثناء میں خبر پہنچی کہ مغلوں نے تیمور لونگ کی قیادت میں اسلامی عثمانی علاقوں پر حملہ کر دیا ہے اور ان علاقوں میں فتنہ فساد کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ سلطان بایزید کو مجبوراً محاصرہ اٹھانا پڑا
اور اپنی فوجوں کو لے کر مغلوں سے جنگ کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑا۔ مغلوں کے خلاف فوج کشی میں بھی سلطان باجدید نے خود قیادت کی اور انقرہ کے مقام پر دونوں مسلم فوجوں کے درمیان گمسان کی جنگ ہوئی۔ بلاخر باجدید کی فوجوں کو شکست ہوئی۔ سلطان تیمور کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور قید کی حالت میں 1402 کو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ دولت اسلامی انتشار کا شکار ہو گئی اور فتح قسطنطنیہ کی سوچ کچھ وقت کے لیے مدھم پڑ گئی۔ دولت اسلامی کو یوں ہی استحکام نصیب ہوا اور حالات درست ہوئے تو روح جہاد پھر سے بیدار ہوئی اور سلطان مراد ثانی کے دور حکومت میں قسطنطنیہ کی فتح کی پھر سے کوشش ہونے لگی۔ عثمانی نے اس دور حکومت میں کئی بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ ان کوششوں کے نتیجے میں بازنطینی بادشاہ عثمانیوں کی صفوں میں فتنہ فساد پیدا کرنے اور بیرونی طاقتوں کو سلطان کے خلاف مدد دینے کی کوشش میں مصروف رہا، اور اس طرح نصرانی بادشاہ سلطان کو اپنے مقصد سے جس پر وہ بہت حریص تھا وہ غافل رہنے میں کامیاب رہا۔ عثمانی اپنے ارادوں کو پورا نہ کر سکے، حتیٰ کہ باجدید کے بیٹے محمد فاتح کے دور میں مسلمانوں کی فتح قسطنطنیہ کی یہ آرزو پوری ہوئی۔ سلطان محمد فاتح اپنے والد کی زندگی میں بھی امور جہاں بانی سر انجام دیتا رہا اور اس دور سے وقتاً فوقتاً بازنطینی سلطنت کے ساتھ اس کی چپکلش جاری رہی، اور وہ ان تمام کوششوں سے واقف تھا جو قسطنطنیہ کے سلسلے میں اس سے پہلے عثمانی خلفاء کر چکے تھے، بلکہ وہ ان کوششوں سے بھی آگاہ تھا جو مختلف اسلامی ادوار میں اور کئی بار قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے کی جاتی رہی۔ اس لیے یوں ہی وہ سلطنت عثمانیہ کے تخت پر جلوہ افروز ہوا تو 1415 میں قسطنطنیہ کی تمنا اور اس کے لیے سوچ بچار کرنے لگا۔ علماء کی تربیت نے اس کے اندر اسلام اور ایمان کی محبت اور قرآن و سنت پر عمل کا جذبہ پیدا کرنے میں خاص کردار ادا کیا، اور یہ تربیت ان کے والد کی توجہ کا نتیجہ تھی جو ان کی شخصیت میں دیکھے جا سکتے تھے۔ سلطان محمد فاتح لڑکپن سے ہی علماء سے متاثر تھا، بالخصوص مشہور عالم ربانی احمد بن اسماعیل قرانی سے، اور ان کی علم و فضل کے پوری طرح قائل تھے۔ احمد بن اسماعیل سلطان مراد ثانی کے دور میں محمد فاتح کے استاد تھے۔ ان دنوں محمد ثانی یعنی کہ محمد فاتحہ مغن سیار کے امیر تھے۔ باپ نے ان کی تعلیم کے لیے کئی معلم بھیجے، لیکن محمد فاتح نے کسی کا حکم نہ مانا اور ان اساتذہ سے ایک حرف بھی نہ پڑھا، حتیٰ کہ اس نے قرآن کریم بھی مکمل نہ کیا۔ سلطان مراد ثانی کو ایک باروب اور سخت مزاج معلم کی ضرورت تھی تو لوگوں نے مولانا قرانی کے بارے میں بتایا۔ سلطان نے انہیں اپنے بیٹے کی تعلیم پر مامور کرتے ہوئے ایک ڈنڈا دیا اور کہا کہ شہزادہ حکم عدولی کرے تو اسے ڈنڈے سے خبر لینا۔ مولانا قرانی جب مغن سیاہ پہنچے اور شہزادے کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ شہزادے سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، مجھے تیرے والد نے تیری تعلیم کے لیے بھیجا ہے اور یہ ڈنڈا بھی انہوں نے عطا کیا ہے تاکہ حکم عدولی کی صورت میں تیری خبر لوں۔ یہ بات سن کر سلطان محمد خان کی ہنسی نکل گئی۔ مولانا نے ڈنڈا سنبھالا اور اس مجلس میں شہزادے کی خوب پٹائی کی، حتیٰ کہ شہزادہ ڈر گیا اور تھوڑے سے عرصے میں قرآن کریم مکمل کر لیا۔ قرانی جیسے لوگ جن میں یہ جرأت تھی کہ جب بھی وہ شریعت کی مخالفت دیکھتے تو سلطان کو ٹوکتے، علامہ قرانی بادشاہ کے ہاتھ کا بوسہ نہیں لیتے تھے اور نہ ہی سلطان کے سامنے دوسرے لوگوں کی طرح جھکتے تھے، بلکہ بادشاہ ان کے ہاتھ چومتا اور انہیں جھک کر سلام کرتا تھا۔ علامہ قرانی محمد فاتح کو نام لے کر پکارتے تھے اور سلطان ان کی تعظیم بجا لاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تربیت میں رہنے والے محمد فاتح بن کر نکلے۔ سلطان محمد فاتح کی شخصیت کو نکھارنے میں شیخ شمس الدین کا کردار بھی بہت نمایاں تھا۔ شیخ شمس الدین نے ان کے دل پر دو چیزیں نقش کی، ایک جہاد فی سبیل اللہ کی آسمانی تحریک کو آگے بڑھانا، اور دوسری یہ چیز کہ حدیث میں بشارت دی گئی تھی کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، جو بہترین امیر ہوگا وہ محمد ہی ہے۔ اس لیے محمد فاتح کی دلی آرزو تھی وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مصداق ٹھہرے۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے پوری طرح پلاننگ کی اور اس منصوبے میں اپنی پوری کوششیں صرف کر دیں، حتیٰ کہ جو لشکر فراہم ہوا اس کی تعداد تقریباً 4.5 ملین سپاہی تھے۔ یہ اس دور کے لحاظ سے مختلف اقوام کے لشکروں کی نسبت ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ پھر اس لشکر کی ٹریننگ میں کوئی کمی نہ تھی، اور ظاہری تیاری کے ساتھ ساتھ محمد فاتح نے سپاہیوں کی روحانی تیاری کا بھی خصوصی انتظام کیا۔ ان میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
قسطنطنیہ کے فاتح لشکر کی تعریف فرمائی ہے اور ہو سکتا ہے یہی لشکر آپ کا مقصود ہو۔ اس چیز نے ان میں معنوی قوت اور بے مثال بہادری کا جذبہ پیدا کر دیا۔ پھر لشکر میں علماء پھیل گئے اور ان کی وجہ سے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ ان میں حقیقی جہاد کا جذبہ پیدا ہو گیا اور وہ اللہ کریم کے فرمان پر اپنی جان دینے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ سلطان نائے کے یورپی کنارے پر اور ایک بہت تنگ جگہ پر اس قلعے کے سامنے، جس کی بنیاد سلطان باجزید کے عہد میں ایک شے خشکی کے ٹکڑے پر رکھی گئی تھی، قلعہ روما میلی حصار قائم کیا۔ بزنطینی فرمانروا نے سلطان فاتح کو یہ پیشکش کی کہ وہ خطیر رقم لے لے لیکن یہ قلعہ تعمیر نہ کرے، لیکن سلطان قلعہ بنانے پر مصر تھا کیونکہ وہ اس جگہ کی عسکری اہمیت کو سمجھتا تھا۔ ایک بلند و بالا ناقابل تسخیر قلعہ مکمل ہو گیا جس کی بلندی 82 میٹر تھی۔ آمنے سامنے کے ان دونوں قلعوں کا درمیانی فاصلہ 660 میٹر کے برابر تھا، جہاں سے آسمانی باسفورس پر نظر رکھ سکتے تھے اور کوئی جہاز ان کی اجازت کے بغیر مشرق سے مغرب کی طرف نہیں جا سکتا تھا۔ آمنے سامنے کے ان دونوں قلعوں پر توپیں نصب کر دی گئی تھیں اور جو بھی جہاز مشرقی علاقے سے قسطنطنیہ کو آتا تھا یہ توپیں ان پر گولہ داغ کر ان کو روکتی تھی۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے سلطان نے ضروری اسلحہ جمع کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی، جن میں توپیں خاص اہمیت کی حامل تھیں۔ سلطان نے ایک ہنگری مہندس کو بلا بھیجا جو توپ سازی کی صنعت میں کمال مہارت رکھتا تھا۔ اس کا پرجوش استقبال کیا گیا اور اسے ہر طرح کی مادی اور افرادی امداد دے کر حکم دیا گیا کہ توپیں تیار کرے۔ اس انجینئر نے بڑی بڑی توپیں بنائیں۔ ان میں سے ایک توپ تو اتنی بڑی تھی کہ اس کا وزن 100 ٹن تھا اور اسے 100 بیل کھینچتے تھے۔ اسے سلطانی توپ کہا جاتا تھا۔ ان توپوں کو بنانے اور پھر ان کو چلانے کے کام کی نگرانی سلطان نے خود کی۔ اس کی تیاری کے علاوہ سلطان نے جس چیز کی طرف خصوصی توجہ مرکوز رکھی وہ تھی آسمانی بحریہ۔ آسمانی بحریہ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنانا اور اس میں کئی کشتیوں کا اضافہ کیا تاکہ وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے اہل بن سکے۔ قسطنطنیہ تھا بھی ایک ایسی سمندری شہر جس کا محاصرہ طاقتور بحریہ کے بغیر ناممکن تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقصد کے لیے کشتیاں تیار کی گئی تھیں۔ ان کی تعداد 400 سے زیادہ تھی۔ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے سے پہلے سلطان محمد فاتح نے اپنے کئی دشمنوں سے صلح کر لی تاکہ ہر طرف سے مطمئن ہو کر صرف ایک دشمن پر نبض آزما ہو سکے۔ لہذا قسطنطنیہ کی پڑوسی عمارت غلطہ جو اس کے مشرق میں واقع تھی اور قسطنطنیہ سے اس کا تنگائے شاخ زیریں جدا کرتی تھی سے صلح کا معاہدہ کیا گیا۔ اس طرح ہنگری اور بلغاری کی سلطنتوں سے بھی معاہدے ہوئے۔ یہ دونوں یورپی سلطنتیں تھیں جو قسطنطنیہ کے پڑوس میں واقع تھیں، لیکن جب قسطنطنیہ پر حملہ ہوا تو یہ معاہدے برقرار نہ رہے۔ دوسرے نصرانی ممالک کی فوجوں کے علاوہ ان امارات کی فوجیں بھی قسطنطنیہ کے دفاع میں شریک ہو گئی اور مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان توڑ کر اپنے ہم مذہب نصرانیوں کا ساتھ دینے لگے۔ سلطان محمد فاتح جب قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے دن گن رہا تھا، شاہ بزنطینی نے انہیں محاصرہ اٹھانے پر بے تحاشا دولت کی پیشکش کی اور کئی دوسرے علاقے دینے کو بھی تیار ہوا، اور اس نے سلطان کو اس ہدف سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن سلطان نے اس کی ایک نہ مانی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اس شہر کو فتح کر کے دولت اسلامیہ کے خلاف سازشوں کے اس مرکز کو نیست و نابود کر دے گا۔ جب بزنطینی فرمانرواں کو یقین ہو گیا کہ مسلم فوجیں کوئی رشوت قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں اور ہر صورت شہر لینے کے لیے پرعزم ہیں، تو اس نے مختلف یورپی ممالک اور شہروں سے امداد طلب کی، بالخصوص کیتھولک فرقے کے مذہبی رہنما سے امداد دینے کی درخواست کی۔ حالانکہ قسطنطنیہ آرتھوڈکس فرقے والوں کا مرکز تھا اور کیتھولک فرقے والے سے ان کا شدید اختلاف تھا، لیکن بزنطینی فرمانروا نے مذہب کی قربانی دے کر شہر کو بچانے کے لیے پاپا روم سے درخواست کی۔ فرمانروا مجبوری میں پوپ سے رکھ رکھاؤ کی پالیسی اختیار کی اور اسے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ پوپ نے اپنے ایک مندوب قسطنطنیہ بھیجا جس نے قسطنطنیہ کے سب سے بڑے چرچ آیا صوفیہ میں تقریر کی۔ دونوں فرقے ایک دوسرے کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے اکثریت غصے سے بھڑک اٹھی، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے ترکوں کے عمامے پہننے کو ترجیح دی۔ قسطنطنیہ کا شہر 3 اطراف سے اپنائے فاسفورس، بحر مارمورا اور شاخ زیریں کے سمندری پانیوں سے گرا ہوا تھا اور کشتیوں کو اس تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ایک بہت بڑی زنجیر سے کام لیا گیا تھا۔
جس کو ضرورت کے وقت ڈھیلا کیا جاتا تھا تو جہاز اندر آ سکتا تھا، اور اگر زنجیر کھینچ لی جاتی تھی تو راستہ بند ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ خشکی کی طرف 2 بلند بالا فصیلیں تھیں جو بحر مارمورا سے لے کر شاخ زیری تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ان دونوں فصیلوں کے درمیانی فاصلہ 60 فٹ تھا۔ ان پانیوں اور فصیلوں کی بدولت فوجی نقطہ نظر سے یہ شہر دنیا کے مضبوط ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا، اور ایسے قدرتی قلعے تھے اور فصیلیں عطا کر دی تھیں کہ اس تک پہنچنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے اس نے سینکڑوں حملوں کو پسپا کیا جو اس کو فتح کرنے کے لیے کیے گئے۔ 11 حملے تو اس سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے ہو چکے تھے۔ سلطان فاتح قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ وہ اس کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا تھا۔ اس محاصرے کے لیے ضروری نقشہ جات تیار کر لیے گئے تھے، اور خود جا کر شہر اور ان فصیلوں کی مضبوطی اور انتظامات کا معائنہ کر چکا تھا۔ سلطان نے ایڈریانوپل اور قسطنطنیہ کے درمیانی راستے کو آسان بنانے کے لیے عملی اقدامات